کتنے لوگوں نے انویسٹمنٹ کر چکے ہیں یہ بتائیے. یہ تو میں آپ کو بالکل فنگر ٹپ پہ اگر آپ ایک دم برنٹ پوچھتے ہیں مجھ سے تو میں کہوں گا کہ 7 ایسے ہیں جو اوورسیز سے آئے ہیں اور تقریباً 7 اور 8 کے قریب ایسے ہیں جو پائپ لائن پہ جن کے پیپرز آ چکے ہیں یہاں پر. You're talking about big companies, right? میں بات کر رہا ہوں انڈسٹریلسٹ کی. Industries. جو انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. دیکھیے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کو دیکھ کے دوسرا آتا ہے کہ پہلے تم جاؤ پہلے تم جاؤ. اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہم اس کو سسٹم کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ایک کامیابی ہو جائے. ایک بات اور تھی, میں تو تھوڑی سی اس کے آپ کے عہد کے اوپر آپ نے بات کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک کرپشن ہوئی ہے, میں نے اس کے اوپر انکوائری بٹھائی یا کوئی بھی بناتا ہے انکوائری کمیٹی, پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اس کو بھی خرید لیتے ہیں, وہ انکوائری کمیٹی ڈبل دے کے چھوڑ دیتی ہے. مطلب ہے کہ یہ ایک فائر فائٹنگ ہو سکتی ہے روز. لیکن اہم بات یہ تھی مثال کے طور پہ کہ سائڈ میں 1 ایکڑ کی جو فیس ہے وہ 30 لاکھ روپے ہے 1 ایکڑ کے پلاٹ کی. اب ہوتا کیا ہے کہ 1 ایکڑ کا پلاٹ دیا اور پونا ایکڑ جو ہے ساتھ میں ایڈ کر کے دے دیا. اب اس کا نقصان ہو گیا سائڈ کو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 1 انچ کی لائن پانی کی دی جا رہی ہے اور انہوں نے پیسے 10 لاکھ روپے کھلائے, 2 انچ کی لائن دے دی, 10 اور کھلا دیے تو 2 لائنیں دے دی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو کانٹریکٹرز کام کر رہے ہیں نیچے کی طرف سے کہ 10 لاکھ روپے تک آپ بغیر ٹینڈر کر دیں, وہ وہاں پر چل رہا ہے. تو ہو یہ رہتا ہے کہ یہ چیزیں مکس اپ ہونے لگی اور بہت زیادہ. آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے چیک کروایا ہے اور آپ بعد میں بھی چیک کرائیں گے اور ادارے بھی جا کے چیک کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہیومن ایرر تو درمیان میں رہے گا. اور اس عہد کے لیے میں نے ایک بات کہی تھی جب میں خود کھڑا ہوا وہاں پر, میں نے کہا کہ جی سب سے پہلے میں کروں گا. میں وہ کام کہتے ہی نہیں جو میں کام خود نہ کروں. میں نے کہا میں خود اٹھا رہا ہوں کہ یہ ادارہ بچ جائے گا, 1400 امپلائیز بچ جائیں گے. اور اس سے بڑھ کے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی انڈسٹریل ہب ہے, یہ پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے. یہ صنعت کار جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا ہی ادارہ بیٹھ جاتا ہے تو پورے پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. لہٰذا اس کو تو پہلے اسکرو کیا جائے, ٹھیک کیا جائے. اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ سب کی مرضی ہے, جو چاہے اوت اٹھائے, حلف اٹھائے, جو نہ چاہے وہ نہ اٹھائے. یہ زبردستی کسی کے اوپر. کتنے لوگوں نے نہیں اٹھایا؟ سب نے اٹھایا. ایم ڈی, ڈائریکٹرز, ڈی ایم ڈیز, وہ سب آئے اور خوشی. اور جیسا اوت اٹھا رہے تھے تو سچے صحیح بات بتاؤں کہ پریشان تھے سب لوگ. دیکھو یہ جب کھڑے ہو گئے, جب میں نے سارے پریشان تو اس لیے تھے نا کہ پتہ ہے. لیکن ہوا یہ کہ 15-20 ایسے تھے جنہوں نے نہیں اٹھایا. ہاں 15-20 جو تھے کیوں میں نے اعلان کر دیا تھا. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے انہوں نے کہا اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, فرض ہے ایک دو نے یہ کہا, میں نے ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا اس کے اندر میں تو نہیں تھا, تو انہوں نے کہا یہ جو ایک خاتون تھی کوئی پتہ نہیں, وہ بڑے انہوں نے اسٹائلش انداز میں ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ کاغذ کے اوپر علف اٹھایا جا رہا ہے. ارے بابا ایک اچھا کام ہو رہا ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کرپشن کو روکوں کیسے. وہ کہتے ہیں سسٹم بنائیں. بابا سسٹم ہی کرپٹ ہے, پورا سائیکل ہی کرپٹ ہے. اچھا کام ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جی سب سے پہلے تو میں علف اٹھاتی ہوں, اس کے بعد آپ کرٹیسائز کریں. تو جو کرٹیسائز کرے وہ حلف اٹھائے. کہ عدالت کے اندر جب آپ گواہی دینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن شریف پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بیچ میں نہ لاؤ. اس طرح گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن کو بیچ میں نہ لاؤ. قرآن کہتا ہے کہ مجھے ہر جگہ بیچ میں لاؤ. قسم قرآن کے اوپر قسم ہوتی ہے, لی جاتی تھی صحابہ کرام کی عدالت کے اندر, جو عدالتیں لگا کرتی تھی اس کے اندر گواہی کے لیے ہے کہ تم نے شہادت دینی ہے. اور شہادت تو بات یہ ہے کہ ایک کوشش تو ہے نا. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اور کیا کروں. میرے اس میں یہ تھا کہ اس کے اندر اس عہد میں ایک اور کوئی واقعہ ہوا تھا. ایک ہمارے سینئر سسٹر ہے نرس, انہوں نے بھی اٹھا لیا, وہ کرسچن تھی. تو ایک دم میں نے وہیں سے دیکھ لیا تھا, میں نے کہا آپ نہیں, آپ تو بائبل پہ اٹھائیں گی. تو پھر وہ بیٹھ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز میں کرنا. میرے اس میں یہ تھا کہ بھائی میں آپ کے پروگرام کو دیکھتا تھا, اس میں کرپشن کے اوپر بات کرتے تھے, آپ لوگ اتنے پریشان ہوتے تھے, 10 سے سوال کرتے تھے, وہ مطلب ہے سب بات کر کے چلے جاتے ہیں, سب ستی ساوتری اور سب جو ہے وہ نعوذ باللہ ملائک بنے ہوئے ہوتے تھے. اور جو بدنام زمانہ کرپٹ, بدنام زمانہ جن کی دامن پہ خون ہی خون ہے, جن کی دامن پہ اربوں خربوں کے وہ ہیں, وہ آپ کے مختلف چینل کے ٹاک شو میں ان کو ہی بلایا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کرپشن کیسے ختم ہوگی, اور ان کے ناصحانہ مشورے لیے جاتے ہیں. او بابا
جن کے دامن پہ ملک توڑنے کا خون ہے، جن کے دامن پہ اس پورے ملک کی اکنامی برباد کرنے کا وہ ہے، ان کو آپ بلاتے ہیں اور وہ پھر گفتگو کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا خدا کا غضب ہے کہ وہ ٹی وی چینلز کے کچھ وہ جو میں نے فوٹیج دیکھی، میرا شرم سر سے جھک گیا. دیکھیے ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہمارے اندر بے شمار خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور ان کوتاہیوں کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کبھی سائٹ کے اوپر جاتے ہیں اور فرض کیجئے کوئی ایک آدمی 2 آدمی کسی معاملے میں پکڑے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک اچھا کام غلط ہو گیا. جس دن 3 پکڑے جائیں گے اس دن میں آپ سے اچھا میں ایک چیز سوری ہم کٹیں گے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، تھوڑا ٹائم کم ہے میرے پاس. آپ لوگوں نے انڈسٹریز لگائی، پیسے بھی دیے، رشوت بھی دی نا، کہیں نہ کہیں دی. مسئلہ ڈر کے مارے نہیں لیتے. جی کیوں وجہ اس کو بعض لوگوں کو یہ معلوم بتا نہیں دیتے ہیں دیتے. سب کو. آپ بتا دیتے. اچھا میں آپ کا پہلے جواب دے دوں جو آپ نے بھی کافی تفصیل سے بات بتائی اوورسیز انویسٹمنٹ کے سلسلے میں. میں مختصر سا بتا دوں. دیکھیے کہ جب چائنا میں بھی کافی اچھا ریولیوشن آیا انڈسٹریل کا، تو انہوں نے اوورسیز چائنیز کو خاص طور سے کنٹیکٹ کیا. اس لیے کہ جو اوورسیز چائنیز جو بھاگ بھوگ گئے تھے اس سلسلے میں، تو دے نو مچ بیٹر. انڈیا کا بھی یہی حال ہے اور ممالک کا بھی یہی حال ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بجائے اس کے اوروں کو آگے اپنا میرا خیال کشکول پھیلائیں، بہتر یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ان کو سمجھائیں. جیسے آپ نے بھی اتفاق سے بھی اس بات پر آپ نے روشنی ڈالی. میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز کا پاکستان کا اتنا انویسٹمنٹ ہے کہ اگر ہم ان کو سیکیورٹی فراہم کر سکیں جو کہ ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، تو ہمیں کسی کے سامنے اپنا